آج ہمارے درمیان موجود ہے ڈاکٹر روح اللہ شگری، جو کہ کسی تعارف کے محتاج نہیں کہ بونبو ڈاکٹر ہمارے بلتی زبان میں کہتے ہیں۔ بلتیوں نے پتہ آپ کو کیسا فیل ہوتا ہے جب کوئی آپ کو بولتا ہے کہ بونبو؟ یہ بھی ڈی وی ایم بھی ایم بی بی ایس کی طرح کئی 5 سالہ ڈگری ہے پروفیشنل۔ فیلڈ آپ نے کیوں لیا؟ کہ آپ کو خود شوق تھا یا کیا؟ یہ بچپن سے ہی جانوروں کے ساتھ رہ کے بڑے ہوا ہے۔ گلگت بلتستان میں اس کے تو سکوپ نہ ہونے کے برابر ہے، کیونکہ جو لائف اسٹاک کا جو ڈپارٹمنٹ ہے، پولٹری کا جو ڈپارٹمنٹ ہے، وہ تو ہم نے ابھی تک 5 سال میں خود اسی ڈپارٹمنٹ کے اس میں پڑھ رہا ہوں، پھر بھی مجھے ابھی تک پتہ نہیں ہے کہ اس کا کوئی سیکٹری ہے، وزیر ہے کہ نہیں اس طرح کے۔ این جی اوز کے رحم کرم پہ رکھے ہوئے ہیں، ایجوکیشن ہو، ہیلتھ ہو، جو بھی چیزیں ہیں نا وہاں پہ۔ باقی سڑک کا تو موت کا کنواں ہی ہے بالکل۔ سڑک کا بس وہ نشان رکھے ہوئے، گاڑی چلتے تو آپ نشان بنے ہوئے، وہ اسی پہ چلاتے ہیں گاڑی، کوئی سڑک کا نام نشان نہیں ہے۔ ابھی کچھ دنوں پہلے سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے تھے، وزیر تعلیم صاحب خود تو گڑاڑی ہوتے، اس میں اس دور میں بھی گڑاڑی کے تھرو پار کر رہے تھے، بیچ میں پھنس بھی گئے تھے۔ 4G باقی انٹرنیٹ کا چھوڑ، باقی صرف سگنل کال میسج کے لیے سگنل بھی ہمارے پاس ابھی تک میسر نہیں ہے۔ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے، بتا تیری رضا کیا ہے۔ آج ہمارے درمیان موجود ہے ڈاکٹر روح اللہ شگری، جو کہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، البتہ ہم پھر بھی چاہتے ہیں کہ اپنا انٹرو کریں۔ ان کا تعلق گلگت بلتستان سے ہے، باقی خود بتائیں گے۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ نے اپنے پلیٹ فارم پر مدعو کیا اور اپنے ناظرین سے اپنے خیالات کا اظہار کرنے کا موقع دیا۔ تو سب سے پہلے آپ نے انٹروڈکشن کا کہا، تو آپ نے نام تو آپ نے بتا دیا۔ میرا نام روح اللہ شگری، گلگت بلتستان کے ایک دور افتادہ علاقہ شگر کے وہاں، اس سے بھی بہت بیک ورڈ ایریا بادشاہ سے میرا تعلق ہے، اور ابھی ڈی وی ایم کر رہا ہوں، فائنل ایئر کا اسٹوڈنٹ، اسن ایگریکلچر یونیورسٹی ٹنڈوجام سے۔ تو یہی میرا تعارف۔ بالکل اچھا، ویسے کہا جاتا ہے کہ ڈاکٹر صرف ایم بی بی ایس کرنے والے کو کہتے ہیں، یا وہی ڈاکٹر ہوتے ہیں پی ایچ ڈی کے علاوہ؟ تو اس کے علاوہ بھی ہوتے ہیں۔ ہمارے روح اللہ بھائی بھی ڈاکٹر ہے، البتہ ہمارے بلٹی میں نام جو ہے نا بہت برا رکھا ہوا ہے، بہت برا نام رکھا ہے۔ لیکن ظاہر سی بات ہے، کوئی فیلڈ اتنا جو ہے نا برا تو نہیں ہوتا، لیکن اس کا نام بہت برا ہے۔ نام آپ کو بتا دوں کہ بونبو ڈاکٹر ہمارے بلتی زبان میں کہتے ہیں۔ بلتیوں نے پتہ آپ کو کیسا فیل ہوتا ہے جب کوئی آپ کو بولتا ہے کہ بونبو ڈاکٹر؟ نہیں، مجھے تو یہ جو بونبو ہو جو بھی ہے نا، وہ سارے جانور ہمارے پیشنٹ ہیں، تو میں اس پر فخر محسوس کرتا ہوں کہ ہمارے علاقے کا میں پورا ایک یونین کونسل کا پہلا بونبو ڈاکٹر ہوں ہمارے زبان میں نا۔ بالکل تو مجھے اس پہ فخر ہے، اس میں کوئی برا لگنے کی کوئی بات نہیں ہے۔ بالکل، یہ تو ہم سب کے لیے فخر کی بات ہے کہ شگر، اور پھر شگر کے پہلے گلگت بلتستان، پھر شگر سے بھی آگے بادشاہ، علاقے بادشاہ سے کوئی ایسا فرد کا وہاں سے نکلنا۔ اچھا روح اللہ بھائی، یہ بتائیں کہ اس پروسیس سے گزرنے کے لیے، فار ایگزامپل بونبو ڈاکٹر بننے کے لیے، ظاہر سی بات ہے جن لوگوں سے مخاطب ہے وہ ایسے ہی لوگ ہیں ہمارے، تاکہ وہ سمجھ جائے نا، اس کے لیے کس چیز کی نیڈ ہوتی ہے؟ جیسے اگر ایم بی بی ایس کرے تو بندہ اس کے لیے بہت زیادہ مارکس چاہیے ایف ایس سی میں، اور اس کے بعد ایم کیٹ سے بھی گزرنا پڑتا ہے، اس کے بعد جا کے جو ہے نا وہ ایم بی بی ایس کے لیے کوالیفائی ہو جاتے ہیں۔ تو اس کے لیے کیا وہ ہے تاکہ ہمارے نوجوان جو ہے نا، ہمارے نئی نسل، وہ بھی اس چیز سے آگاہ ہو جائے؟ یہ بھی ڈی وی ایم بھی ایم بی بی ایس کی طرح کئی 5 سالہ ڈگری ہے پروفیشنل۔ تو اس کے لیے ایف ایس سی کے بعد مختلف یونیورسٹیز ہے پاکستان میں، 4-5 یونیورسٹیز، اس میں سیٹ اناؤنس کرتے ہیں۔ گلگت بلتستان کے لیے مختص سیٹیں ہوتی ہیں، اس کے لیے نومنیشن کے تھرو وہاں پہ سیٹ کے لیے اپلائی کرنا ہوتا ہے، پھر یونیورسٹی پورٹل کے تھرو اپلائی کر کے۔ ابھی تو کمپٹیشن بڑھ گیا ہے، تو مارکس اس کے لیے بھی بہت زیادہ ہی چاہیے ہوتے ہیں۔ اچھا، کتنے چاہیے ہوگا؟ 80 پلس میں ہی ہے اس وقت، اور اگر آپ سیلف پہ لینا چاہیں تو پھر یہ بہت مہنگی ڈگری ہے، تو اس کے لیے سیلف پہ اگر آپ کا تھوڑا کم بھی ہو مارکس تو بھی مل جائیں گے، لیکن اس کے لیے آپ کو انویسٹ زیادہ کرنا پڑیں گے۔ بالکل، اس کے لیے ظاہر سی بات ہے گلگت بلتستان کے اسٹوڈنٹ کے لیے ناممکن ہوگا، بہت زیادہ فیس ہے اس کی۔ اچھا، یہ فیلڈ آپ نے کیوں لیا؟ کہ آپ کو خود شوق تھا یا کیا؟ یہ بچپن سے ہی جانوروں کے ساتھ
رہ کے بڑے ہوا ہے تو ان کے ساتھ ایک دلی لگاؤ بھی تھا جانوروں کے ساتھ اور یہ شوق بھی تھا. تو گھر والے بھی چاہ رہے تھے کہ ڈاکٹر بنانا ہے, ڈاکٹر ہی کسی طریقے سے ڈاکٹر بنانے تھے. تو MD کے لیے ہم نے اپلائی نہیں کیا, مارکس کم تھے. تو یہ والا میرے لیے دوسرا آپشن میرے پاس تھا. تو میں نے کہا چلو گھر والوں کے خواہش بھی پورے کریں گے, اپنا بھی شوق بھی پورے ہو جائیں گے, اس لیے میں نے یہ پروفیشن وہ چوز کر لیا. بالکل بالکل. اچھا, کیا اس فیلڈ کے لیے ویسے زیادہ تر پاکستان میں یہی بات کرتے ہیں کہ اسکوپ کی بات کرتے ہیں نا پاکستان میں, اور خصوصاً گلگت بلتستان میں, کیا اس کے لیے اسکوپ ہے؟ گلگت بلتستان میں اس کے تو اسکوپ نہ ہونے کے برابر ہے, کیونکہ جو لائف اسٹاک کا جو ڈپارٹمنٹ ہے, پولٹری کا جو ڈپارٹمنٹ ہے, وہ تو ہم نے ابھی تک 5 سال میں خود اسی ڈپارٹمنٹ کے اس میں پڑھ رہا ہوں, پھر بھی مجھے ابھی تک پتہ نہیں ہے کہ اس کا کوئی سیکرٹری ہے, وزیر ہے کہ نہیں اس طرح کے نا. تو وہاں پہ ایک تو گورنمنٹ کا زیرو ہے رول اس میں, اس کے ساتھ پرائیویٹ سیکٹر بھی نہ ہونے کے برابر ہے. نہ وہاں پہ کوئی ڈیری فارمنگ ہے, نہ کوئی پولٹری فارمنگ, کچھ بھی نہیں. باقی اگر پاکستان کے لیول پہ دیکھیں یا اگر انٹرنیشنل دیکھیں تو اس کا اسکوپ بہت اچھا ہے. پیٹس کلینک میں ہو گئے, پولٹری فارمس ہو گئے, ڈیری فارمس میں, اس طرح کے بہت سارے اسکوپس. اچھا, پیٹ سے مجھے یاد ہے کہ چند سال پہلے ہمارے بلتستان یونیورسٹی میں یہ اس پہ میں وضاحت کرتا چلوں نا, تو یہ ینگ ویٹرنری ڈاکٹر ایسوسیشن کی طرف سے ہم خود اس کے آرگنائزرس میں ہی تھے. ہمارا یہ مین مقصد تھا اویئرنیس پھیلانا. اویئرنیس سیشن رکھا تھا ہم نے, پیٹ شو اینڈ اویئرنیس سیشن. تو انہوں نے جو پروپیگنڈا جو انہوں نے پھیلایا, جو اس کے خلاف وہ کیے تھے, انہوں نے جو پیٹ شو کو صرف ہائی لائٹ کیا, جو اویئرنیس سیشن ہے اس کو انہوں نے بالکل نظر انداز کر دیا. ہمارا مقصد تھا وہ جو پیٹ جو رکھے ہوئے ان سے کون سی بیماریاں ہیں جو انسانوں کے لیے خطرہ ہو سکتے ہیں. باقی پیٹس کے حوالے سے اویئرنیس کے لیے ہم نے یہ سیشن رکھا تھا. پچھلے سال ہم نے یونیورسٹی بلتستان میں زولوجی ڈپارٹمنٹ کے اس کے ساتھ اشتراک سے رکھا تھا, کولیبریشن کے ساتھ. تو اس پہ کچھ لوگوں نے اس کو معذرت کے ساتھ اس پہ میں نے خود بھی ویڈیو بنایا نہیں لوگوں نے, لیکن اصل میں نا جو چیز پیٹس میں تو بہت سارے جانور آتے ہیں, بہت سارے, جو وہاں پہ زیادہ تر کتے ہی لے کے آئے تھے سارے. نہیں, وہ جو ہم نے تو پیٹ شو کے نام سے رکھا تھا نا, جو ویٹرنری ڈاکٹرس نے, تو انہوں نے جو ان کے پاس تھے وہی پیٹس لے کے آئے نا. تو پیٹس میں زیادہ تر یہ ڈوگ کے ہو گئے, کیٹس ہو گئے, باقی جانور بھی بہت سارے ہیں. تو ہمارا مقصد تھا اویئرنیس پھیلانا, لوگوں میں شعور پھیلانا. یہ جانور بھی انسان کے لیے ضروری ہے, معاشرے کے لیے نا. تو ان کے رائٹس ہوتے ہیں, ان کے حقوق کے حوالے سے. باقی ان سے کون سی بیماریاں ایسے جو ابھی سب سے زیادہ جو ایشو چل رہے زونوٹک ڈیزیز کے اوپر, جو جانوروں سے انسانوں میں پھیل رہے, بہت سارے ایسے ڈیزیز ہیں. تو ان کے حوالے سے ہمارا مقصد تھا. ہم نے صرف DVM کا ہی نہیں, وہاں پہ ہم نے MBBS ڈاکٹر کو بھی مدعو کیا ہوا تھا اس سیشن میں. علماء بھی تھے جو جانوروں کے حقوق کے حوالے سے بات کرنے کے لیے. تو صرف لوگوں نے اس میں سے نگیٹو پوائنٹ کو لے کے پروپیگنڈا پھیلایا تھا, پروگرام کو خراب کر دیا. اچھا روح اللہ بھائی, ویسے آپ کا علاقہ آپ کا تعلق جس علاقے سے ہیں, علاقے شگر خود اس چیز کے حوالے سے کافی فیمس ہے پورے گلگت بلتستان میں جانوروں کے حوالے سے. اور پھر علاقے باش ہے تو پورے GB میں مشہور ہے کہ وہ گھی وغیرہ جو ہے نا وہی امپورٹ کرتے ہیں. تو آپ اس بارے میں تھوڑا سا بتائیں کہ اپنے علاقے کے بارے میں, علاقے باشے کے حوالے سے, کیونکہ میرا تعلق بھی اسی علاقے سے ہے. تو ہم نے بہت سارے دیکھا ہے کہ وہاں پہ بہت سارے چیزیں ویسٹ ہوتے ہیں. پوٹینشیل تو بہت زیادہ ہے ہمارے علاقے میں, بالکل, لیکن اس پہ کوئی سسٹم مینجمنٹ کے ساتھ کوئی کام نہیں ہو رہا ہے. نہ گورنمنٹ کی طرف سے کوئی وہاں پہ توجہ دے جا رہے, باقی ہمارے عوام کی طرف سے بھی کوئی توجہ نہیں ہونے کی وجہ سے ساری چیزیں ضائع ہو رہے ہیں, وہاں پہ ویسٹ ہی ہو رہا ہے. حالانکہ ایسا بھی ہے کہ ایک فرد کے پاس 100 گائیں, چند گاؤں ایسے کہ 100 گائیں ہیں, ایک فرد کے پاس 100 گائیں, 15-20 تو ہر کسی کے پاس ہے. لیکن وہ کوئی اچھا مینجمنٹ نہیں ہونے کی وجہ سے ساری چیزیں ویسٹ ہو رہے. کوئی ڈیری کے لیے کوئی مشینری وہاں پہ نہیں ہے. ایک تو گورنمنٹ کی طرف سے بالکل نیگلیکٹڈ ایریا ہے وہاں پہ. تو باقی بنیادی ہمارے پاس حقوق ہمیں نہیں مل رہے. اس وقت اس ترقی یافتہ ٹیلی کمیونیکیشن دور میں ہمارے پاس موبائل سگنل میسر نہیں ہے, تو ہم دوسرے چیزوں کے حوالے سے بات کرنا میں تو سوچتا ہوں کہ بالکل فائدے سے باہر رہے. بالکل, تو اس پہ تو بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اس پہ تو ہم نے بھی کچھ وہ آواز اٹھانے کی کوشش بھی کیا تھا, اور کچھ ہمارے اپنے جو اسٹوڈنٹس ہیں, ہمارے سینئرس ہیں, انہوں نے بھی ڈفرینٹ حکمرانوں کے پاس بھی گئے. لیکن اس کے باوجود
کوئی سنوائی نہیں ہوئی ہماری، اور ابھی تک کوئی سننے والا نہیں ہے. لیکن ہاں ہمارے جو 2-3 نمائندے ہیں جو باری باری حکومت کرتے ہیں، انہوں نے وعدے انہوں نے بہت، لیکن وفا نہیں ہوا وہ وعدے، نہیں وفا ہوا. کیا وجہ ہے کہ وہاں پہ کیا سگنل آنے کی وجہ سے کیا وہاں سے کوئی نقصان ہوگا، گورنمنٹ کے لیے کوئی مسئلہ ہے، یا وہاں پہ جو نمائندے ہیں ان کو کچھ ان کو کیا ایسا خدشہ ہے کہ وہاں پہ سگنل آنے کی وجہ سے ان کو بڑا نقصان ہوگا؟ مجھے تو یہی لگ رہا ہے کہ وہاں پہ جب سگنل آئیں گے لوگوں میں شعور آئیں گے اس حوالے سے نا، تو پھر جو جیسا اندھیرے میں رکھے ہوئے ہیں نا وہ نہیں ہوں گے، جوانوں میں شعور آئیں گے، وہ پھر آواز اٹھائیں گے اپنے حقوق کے لیے. ابھی نہ وہاں پہ کوئی گورنمنٹ کی طرف سے سکول ہے صحیح سے، کوئی ایک میرے خیال میں اپروول ہائی سکول نہیں ہوں گے پورے باشے میں، برائے نام این جی اوز کے پورا 10,000 سے زیادہ ہے نا، پورا این جی اوز کے رحم کرم پہ رکھے ہوئے ہیں، ایجوکیشن ہو، ہیلتھ ہو، جو بھی چیزیں ہیں نا وہاں پہ. باقی سڑک کا تو موت کا کنواں ہی ہے بالکل. سڑک کا بس وہ نشان رکھے ہوئے، گاڑی چلتے تو آپ نشان بنے ہوئے وہ اسی پہ چلاتے ہیں گاڑی، کوئی سڑک کا نام نشان نہیں ہے. ابھی کچھ دنوں پہلے سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے تھے وزیر تعلیم صاحب خود تو گڑاڑی ہوتے، اس میں اس دور میں بھی گڑاڑی کے تھرو وہ پار کر رہے تھے، بیچ میں پھنس بھی گئے تھے. ندیم صاحب تھے یا وہ ادھر پھنس گئے تھے، وہ سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے تھے. تو اس دور میں بھی اس طرح کی زندگی گزار رہے، پتھروں والی زندگی. تو باقی آپ ابھی پوچھ رہے کہ ڈیری سائڈ پہ پولٹری میں، تو وہ تو بات کی بات ہے، جب بنیادی حقوق ہمیں مل جائے وہاں پہ اس کے بعد پھر جا کے. ابھی اگر انسانوں کے لیے وہاں پہ کوئی ہاسپٹل نہیں ہے، کوئی ڈسپنسری نہیں ہے، تو پھر ہم کیا توقع کریں کہ جانوروں کے لیے وہاں پہ کوئی ڈسپنسری بنائیں، ہاسپٹل بنائیں. تو گلگت بلتستان میں پہلے تو پورا گلگت بلتستان، پھر جا کے شیگر سے پھر جا کے پھر باش ہے، تو پھر بالکل بیکورڈ ایریاز میں آ رہے کوئی اس طرح کے سسٹم. تو ہمارے تو کوشش یہی ہے کہ جہاں پہ ہمیں موقع ملے ہم آواز اٹھائیں اپنے حقوق کے لیے. تو آج آپ کے پلیٹ فارم سے ہمیں موقع ملا تو ہم نے اپنے اندر کی جو باتیں تھیں وہ سامنے رکھ دیا. بالکل. اچھا مطلب یہ چیز میرے بھی سمجھ میں نہیں آتی کہ ہمارے جو نمائندے ہیں، خصوصاً جو دو نمائندے، ظاہر سی بات ہے جو حکومت پہ آتے ہیں ان کے بارے میں ہم نام لے کے بھی کہہ سکتے ہیں، عمران ندیم صاحب اور راج اعظم صاحب. ان کو ایسا کیا ایشو ہے کہ جس سے وہاں پہ اگر کوئی ٹاور لگا دیتے ہیں یا وہاں پہ کوئی سگنل کا انتظام کر لیتے ہیں تو کیا ان کا نقصان ہوگا؟ حالانکہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے وہی ہمارے گلگت بلتستان کے جو وہاں کے باشے کے جو اسٹوڈنٹس ہیں سب سے زیادہ ایکٹیوسٹ وہی ہے ان لوگوں کے، سمجھے میڈیا رائٹ ہیں یہی لوگ ہیں. لیکن اس کے باوجود اتنا نگلیکٹ وہ بھی اس دور میں یہ تو سمجھ سے ظاہر سے بات ہے بالاتر ہے. اور خود پورے گلگت بلتستان میں آپ دیکھیں کوئی ایسا ایریا نہیں ہوگا جہاں پہ سگنل نہ ہو، بلکہ پوری دنیا میں اس وقت کہاں پہ ہو سکتے ہیں جہاں پہ کوئی سگنل ہی نہ ہو. لیکن باش ایک ایسا ایریا ہے جہاں پہ ابھی 4G باقی انٹرنیٹ کا چھوڑ باقی صرف سگنل کال میسج کے لیے سگنل بھی ہمارے پاس ابھی تک میسر نہیں ہے. تو بس ہم بھی یہی کہیں گے کہ لازمی طور پر جو ہے نا یہ کام ہونا چاہیے. اور ایسے نہیں ہوگا کہ ہمارے اسٹوڈنٹس ابھی آپ دیکھیں ماشاءاللہ سے ہزاروں میں ہمارے سینکڑوں میں ہمارے اسٹوڈنٹس ہر جگہ پہ وہ اگر آواز اٹھائیں تو یہ کام ہو سکتا ہے. اور پھر ظاہر سی بات ہے جب آپ رائٹ کی بات ہی نہیں کریں گے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا، تو پھر کیسے کوئی آپ کو رائٹ دیں گے؟ پہلے تو آپ کو پتہ ہو، پھر آپ لوگوں کو بتائیں کہ یہ آپ کے رائٹس ہے. اس کے لیے آپ آواز کم از کم آواز تو بلند کریں، احتجاج بلند کریں. احتجاج بلند کرنے پہ آپ کے کوئی چارج تو نہیں لگتا ہے یا بل تو نہیں لگتا ہے. لیکن یہ ہے کہ افسوس کے ساتھ ہمارے اپنے جو پڑھے لکھے طبقہ ہے وہ بھی بہت کم اس پر توجہ دیتے ہیں، بلکہ خود اپنی جو ہے نا دنیا بسا لیتے ہیں. تو یہ بھی ایک المیہ ہے. بہرحال آپ کا بہت بہت شکریہ، اپنا ٹائم دیا. اور پھر ایک آخر میں آپ جوانوں کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں پورے گلگت بلتستان کے اور خصوصاً اپنے علاقے کے؟ ایک بار پھر آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اپنے پلیٹ فارم پر بلا کر کچھ ناظرین سے گفتگو کرنے کا موقع دیا. جوانوں کو یہی پیغام دیں گے کہ باشعور رہیں، حالات حاضرہ سے باخبر رہیں اور اپنے حقوق کے لیے ہمیشہ آواز اٹھاتے رہیں، چاہے وہ حقوق ملے نہ ملے. یہ نہ کہے کہ میرے بولنے سے، میرے کچھ کرنے سے کیا ہوگا. بالکل. تو اپنے حصے کی شمع جلاتے رہیں، انشاءاللہ کامیابی ہوگی. اور لاسٹ میں گلگت بلتستان پائندہ باد، پاکستان زندہ باد. تھینک یو.